بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 18 جنوری سن 1903۔ فرمایا جب تک انسان موت کا احساس نہ کرے وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں سکتا۔ میں نے بتلایا ہے کہ گناہ غیر اللہ کی محبت دل میں پیدا ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ دل پر غلبہ کر لیتا ہے۔ پس گناہ سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور خدا تعالیٰ کے عجائبات قدرت میں غور کرتا رہے، کیونکہ اس سے محبت الہی اور ایمان بڑھتا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو وہ گناہ کو خود جلا کر بھسم کر جاتی ہے۔ دوسرا ذریعہ گناہ سے بچنے کا احساس موت ہے۔ اگر انسان موت کو اپنے سامنے رکھے تو وہ ان بدکاریوں اور کوتاہ اندیشیوں سے باز آ جائے اور خدا تعالیٰ پر اسے ایک نیا ایمان حاصل ہو اور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ اور نادم کا موقع ملے۔ انسان عاجز کی ہستی کیا ہے؟ صرف ایک دم پر انحصار ہے، پھر کیوں وہ آخرت کا فکر نہیں کرتا اور موت سے نہیں ڈرتا اور نفسانی اور حیوانی جذبات کا مطیع اور غلام ہو کر عمر ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کو بھی احساس موت ہوا ہے۔ بٹالہ میں کشن چند ایک بھنڈاری 70 یا 72 برس کی عمر کا تھا۔ اس وقت اس نے گھر بار سب کو چھوڑ دیا اور کانچی میں جا کر رہنے لگا اور وہیں مر گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ وہاں مرنے سے اس کی موکش ہوگی، مگر یہ خیال اس کا باطل تھا، لیکن اس سے اتنا تو مفید نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ اس نے احساس موت کیا، اور احساس موت انسان کو دنیا کے لذات میں بالکل منہمک ہونے سے اور خدا سے دور جا پڑنے سے بچا لیتا ہے۔ یہ بات کہ کانچی میں مرنا مکتی کا باعث ہوگا، یہ اسی مخلوق پرستی کا پردہ تھا جو اس کے دل پر پڑا ہوا تھا، مگر مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح بھی احساس موت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، صرف اس ایک حکم نے کہ فاستقم کما امرتا نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ ہم اس سے سبق لیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا، مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے، اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے۔ میرے 30 سال کی عمر میں ہی سفید بال نکل آئے تھے اور مرزا صاحب مرحوم میرے والد ابھی زندہ ہی تھے۔ سفید بال بھی گویا ایک قسم کا نشان موت ہوتا ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے جس کی نشانی یہی سفید بال ہے تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ مرنے کے دن اب قریب ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت بھی انسان کو فکر نہیں لگتا۔ مومن تو ایک چڑیا اور جانوروں سے بھی اخلاق فاضلہ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے۔ دنیا میں جس قدر چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ انسان کے لیے جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی راحتوں کے سامان ہیں۔ میں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے مراقبہ بلی سے سیکھا ہے۔ اگر انسان نہایت پرغور نگاہ سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں۔ میرے مذہب میں سب چرند پرند ایک خلق ہے اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ نفس جامع ہے اور اسی لیے عالم صغیر کہلاتا ہے کہ کل مخلوقات کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں، اور کل انسانوں کے کمالات بحیث مجموعی ہمارے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور اسی لیے آپ کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین کہلائے۔ انک لعلی خلق عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ اور نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے اختتام پر ہوتا ہے، جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علت غائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر آ کر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ استقامت جس پر میں نے ذکر چھیڑا تھا وہی ہے جس کو صوفی لوگ اپنی اصطلاح میں فنا کہتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کے معنی بھی فنائی کے کرتے ہیں، یعنی روح کے جوش اور ارادے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو جائیں، اور اپنے جذبات اور نفسانی خواہش بالکل مر جائیں۔ بعض انسان جو اللہ تعالیٰ کی خواہش اور ارادے کو اپنے ارادوں اور جوشوں پر مقدم نہیں کرتے، وہ اکثر دفعہ دنیا ہی کے جوشوں اور ارادوں کے ناکامیوں میں اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر کو مقدمات میں بڑی مصروفیت رہتی تھی، اور ان میں وہ یہاں تک منہمک اور ماو رہتے تھے کہ آخر ان ناکامیوں نے ان کی صحت پر اثر کر ڈالا اور وہ انتقال کر گئے۔ اور بھی بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ارادوں کو خدا پر مقدم کرتے ہیں، آخر کار اس تقدیم ہوائے نفس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اور بجائے فائدہ کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسلام پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ ناکامی صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے التفات کم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے جو اس کو نامراد اور ناکام بنا دیتا ہے، خصوصاً لوگوں کو جو بصیرت رکھتے ہیں۔ جب وہ دنیا کے مقاصد کی طرف اپنے تمام جوش اور ارادے کے ساتھ جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نامراد کر دیتا ہے، لیکن سعیدوں کو وہ پاک اصول پیش نظر رہتا ہے جو احساس موت کا اصول ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا جس طرح پر اور کوئی بزرگ خاندان فوت ہو گیا ہے، اسی طرح پر مجھ کو ایک دن مرنا ہے، اور بعض اوقات اپنی عمر پر خیال کر کے کہ بڑھاپا آ گیا اور موت کے دن قریب ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عمریں علی العموم ایک خاص مقدار تک مثلاً 50 یا 60 تک پہنچتے ہیں۔ بٹالے میں میاں صاحب کا جو خاندان ہے اس کی عمریں بھی علی العموم اسی حد تک پہنچتی ہیں۔ اس طرح پر اپنے خاندان کی عمروں کا اندازہ اور لحاظ بھی انسان کو احساس موت کی طرف لے جاتا ہے۔ غرض یہ بات خوب ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آخر ایک نہ ایک دن دنیا اور اس کے لذتوں کو چھوڑنا ہے، تو پھر کیوں نہ انسان اس وقت سے پہلے ہی ان لذات کے ناجائز طریقے حصول چھوڑ دے۔ موت نے بڑے بڑے راست بازوں اور مقبولوں کو نہیں چھوڑا، اور وہ نوجوانوں یا بڑے سے بڑے دولت مند اور بزرگ کی پرواہ نہیں کرتی، پھر تم کو کیوں چھوڑنے لگی؟ پس دنیا اور اس کی راحتوں کو زندگی کے من جملہ اسباب سے سمجھو اور خدا تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ۔ سعدی نے اس مضمون کو یوں ادا کیا ہے: خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است تو معتقد کہ زیستن از بہر خوردن است۔ یہ نہ سمجھو کہ خدا ہم سے خواہ مخواہ خوش ہو جائے اور ہم اعتزاز میں رہیں، مگر ایسے اندھوں کو اگر خدا کی طرف سے ہی پروانہ آ جائے تو وہ ان لذتوں کو جو جسمانی خواہشوں اور ارادوں کی پیروی میں سمجھتے ہیں نہ چھوڑیں گے، اور ان کو اس لذت پر جو ایک مومن کو خدا میں ملتی ہے ترجیح دیں گے۔ خدا تعالیٰ کا پروانہ موجود ہے جس کا نام قرآن شریف ہے، جو جنت اور ابدی آرام کا وعدہ دیتا ہے، مگر اس کے نعمتوں کے وعدے پر چنداں لحاظ نہیں کیا جاتا، اور عارضی اور خیالی خوشیوں اور راحتوں کی جستجو میں کس قدر تکلیفیں غافل انسان اٹھاتا اور سختیاں برداشت کرتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کی راہ میں ذرا سی مشکل کو دیکھ کر بھی گھبرا اٹھتا اور بدظنی شروع کر دیتا ہے۔ کاش وہ ان فانی لذتوں کے مقابلہ میں ان ابدی اور مستقل خوشیوں کا اندازہ کر سکتا۔ ان مشکلات اور تکالیف پر فتح پانے کے لیے ایک کامل اور خطا نہ کرنے والا نسخہ موجود ہے جو کروڑ راست بازوں کا تجربہ کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ وہی نسخہ ہے جس کو نماز کہتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟
ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فوائد سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے۔ اب ذرا غور کرو، نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے، اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی کو ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ مقصود ہے، نہ کچھ اور۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے، ایسا ہی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں اس کی طرف ہی اشارہ فرمایا ہے، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ حامیم سجدہ آیت 31، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ربوبیت کے نیچے آ گئے اور اس کے اسم اعظم استقامت کے نیچے جب بیضۂ بشریت رکھا گیا، پھر اس میں اس قسم کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ ملائکہ کا نزول اس پر ہوتا ہے اور کسی قسم کا خوف و حزن ان کو نہیں رہتا۔ میں نے کہا ہے کہ استقامت بڑی چیز ہے۔ استقامت سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک چیز جب عین محل اور مقام پر ہو وہ حکمت اور استقامت سے تعبیر پاتی ہے۔ مثلا دوربین کے اجزاء کو اگر جدا جدا کر کے ان کو اصل مقامات سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں وہ کام نہ دے گی۔ غرض وضع الشیء فی محلہ ہی کا نام استقامت ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ حیات طبیعی کا نام استقامت ہے۔ پر جب تک انسانی بناوٹ کو ٹھیک اسی حالت میں پر نہ رہنے دیں اور اسے مستقیم حالت میں نہ رکھیں، وہ اپنے اندر کمالات پیدا نہیں کر سکتی۔ دعا کا طریق یہی ہے کہ دونوں اسم اعظم جمع ہوں اور یہ خدا کی طرف جاوے، کسی غیر کی طرف رجوع نہ کرے، خواہ اس کی ہوا و ہوسی کا بت کیوں نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو جائے تو اس وقت ادعونی استجیب لکم کا مزہ آ جاتا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ استقامت کے حصول کے لیے مجاہدہ کریں اور ریاضت سے اسے پائیں، کیونکہ وہ انسان کو ایسی حالت پر پہنچا دیتی ہے جہاں اس کی دعا قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو عدم قبولیت دعا کے شاکی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس تو یہ ہے کہ جب تک وہ استقامت پیدا نہ کریں دعا کی قبولیت کے لذت کو کیوں کر پا سکیں گے۔ قبولیت دعا کے نشان ہم اسی دنیا میں پاتے ہیں۔ استقامت کے بعد انسانی دل پر ایک برودت اور سکینت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کسی قسم کے بظاہر نامرادی اور نامرادی پر بھی دل نہیں جلتا، لیکن دعا کی حقیقت سے ناواقف رہنے کی صورت میں ذرا ذرا سی نامرادی بھی آگ سے جہنم کی لپٹ ہو کر دل پر مستولی ہو جاتی ہے اور گھبرا گھبرا کر بے قرار کیے دیتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، الحمزہ آیت 7 و 8۔ بلکہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تب بھی نار جہنم کا ایک نمونہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا جانا تھا، اس لیے ظاہری طور پر ایک نمونہ اور خدا نمائی کا آلہ دنیا سے اٹھنا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان راہ دکھا دی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آل عمران آیت 32۔ کیونکہ محبوب اللہ مستقیم میں ہوتا ہے، زیغ رکھنے والا کبھی محبوب نہیں بن سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ازدیاد اور تجدید کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہو گیا، تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ ہے۔ یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ذلی طور پر قیامت تک رہتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ مجددین کے اسماء آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہوتے ہیں، یعنی ذلی طور پر وہی نام ان کو کسی اور رنگ میں دیا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ خیال کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ختم ہو گیا محض غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات سلسلہ نبوت میں رکھے ہیں مجموعی طور پر وہ ہادی کامل پر ختم ہو چکے، اب ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے مجددین کے ذریعے دنیا پر اپنا پرتاؤ ڈالتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قیامت تک رکھے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے دنیا کو محروم نہیں چھوڑا اور ایک سلسلہ قائم کیا ہے، ہاں اپنے ہاتھ سے،
اس نے ایک بندے کو کھڑا کیا اور وہ وہی ہے جو تم میں بیٹھا ہوا بول رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے نزول رحمت کا وقت ہے، دعائیں مانگو، استقامت چاہو، اور درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، مگر نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کریے اور آپ کی کامیابی کے واسطے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا۔